امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں. آپ نے بہت بڑی حدیث کی مستند کتاب ترتیب دی ہے ابو داود کے نام سے. فرمانے لگے میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر آپ کی زندگی کی 5 لاکھ احادیثیں لکھی ہیں. 5 لاکھ حدیث. پھر ان 5 لاکھ میں سے منتخب کر کے 4800 اپنی کتاب ابو داود میں لکھی. پھر فرمایا ان 4800 کا خلاصہ 4 حدیث ہیں. اللہ کے حبیب کے یہ زندگی کا یہ نقشہ بھی آ جائے تو میرے عزیزو ہاتھ سے کچھ نہیں گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ حصہ بھی آ جائے تو انشاءاللہ کامیابی ہاتھ سے نہیں گئی. فرمایا ان 5 لاکھ میں سے 4800 اپنی کتاب میں. پھر ان کا خلاصہ 4 حدیثیں ہیں. اور 4 حدیثیں فرمائی. پہلی انما الاعمال بالنیات. تمہارا کوئی عمل عبادت تب بنے گا جب وہ عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو گے. ساری عبادت کی زندگی کی روح آ گئی. ساری عبادات کی زندگی کی روح آ گئی. کوئی چیز عبادت، کوئی چیز نیکی، کوئی چیز نجات کا ذریعہ، کوئی چیز عمل صالح کب بنے گی؟ جب پیچھے جذبہ کیا ہو، جب پیچھے عزم کیا ہو، جب پیچھے نیت کیا ہو، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 5 لاکھ احادیث کا ایک محدث کبیر خلاصہ بتا رہا کہ کیوں کر رہے ہو؟ اللہ راضی ہو جائے، میرا اللہ راضی ہو جائے. کوئی مفاد نہیں، کوئی ذاتی مفاد نہیں، کوئی ذاتی جذبہ نہیں، اللہ راضی ہو جائے. دوسرا ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اس مسلمان کا اسلام بہت خوبصورت ہے جس کی زندگی لا یعنی سے محفوظ ہو. عمر بہت بڑا سرمایہ ہے. یہ عمر کی گھڑیاں قیمتی بن جائیں. اللہ کے نبی کا یہ پورا ایک ارشاد پوری زندگی کا تحفظ کے لیے کافی ہے. پوری زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے کافی ہے. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اس شخص کا اسلام بہت خوبصورت ہے جس کی زندگی لا یعنی کاموں سے، لا یعنی باتوں سے، لا یعنی طرز عمل سے محفوظ ہو. تیسری بات فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات وبینہما امور مشتبہات. فرمایا حلال بھی واضح ہیں، حرام بھی معلوم ہے. حلال بھی واضح ہے، حرام بھی معلوم ہے. اس میں کچھ چیزیں مشتبہ اور مشکوک ہیں. جس نے ان مشکوک چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا لیا اس نے اپنا ایمان بھی بچا لیا، اپنی عزت بھی بچا لی. چوتھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. فرمایا لا يكون مؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه او كما قال عليه الصلاة والسلام. کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا. آپ کا یہ ارشاد پورے حقوق العباد کی روح اور بنیاد ہے. یہ 4 ارشادات ہیں. ایک کا تعلق پوری عبادات، زندگی عبادت بن جائے. ایک کا تعلق پوری زندگی محتاط اور محفوظ ہو جائے.
ایک کا تعلق مشکوک چیزوں سے حفاظت ہونا تو مطلب حرام سے بچنا بدرجہ اولا، اور چوتھی چیز حقوق العباد سے ہے کہ کوئی رویہ، کوئی انداز، کوئی طرز عمل، کوئی معاشرت، کوئی معاملات کرنے سے پہلے یہ سوچو آیا یہ عمل مجھے اپنے لیے بھی پسند ہے؟ تم مخلوق خدا سے اس وقت تک انصاف نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کے نبی کا یہ ارشاد سامنے نہ ہو، اس پر عمل نہ ہو۔ بتائیے میرے عزیزو، جب میرے نبی کی زندگی کا یہ چراغ جلے، زندگی کا یہ چراغ لگ جگے، بتاؤ وہ گھر جنت نہ بنے؟